کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، اللہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا اور تم جان جاؤ گے اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ادھورا نہیں رہتا۔ دنیا میں ہم کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی ایسا جو ہمارے دکھ سنے، جو ہماری خاموشی سمجھے، جو ہمیں بے غرض اپنائے، جو مشکل وقت میں تنہا نہ چھوڑے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی ہر دوستی ایک حد تک چلتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، سہارے گر جاتے ہیں، اور جو آج بہت قریب ہے وہ کل اجنبی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ذات ہے جو کبھی نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ۔ وہ جب کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو وہ دوستی صرف وقت یا حالات کی قید میں نہیں رہتی، بلکہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ خود اعلان فرماتا ہے، ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جاتا ہے۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی، یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھیے، بنا کسی غرض اور دکھاوے کے لوگوں کے کام آیا کریں، ان کے دکھ بانٹیں، آپ کی طرف سے تسلی کا ایک بول انہیں جینے کا حوصلہ دے گا۔ جہاں ہاتھوں سے مدد ممکن نہ ہو وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں، اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستہ نکالے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی یا سنی انسنی کر دی ہو، اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ تمہاری دعا، جس نے تمہیں رب سے ملوا دیا، جس نے تعلق سجدہ سے جوڑ دیا، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لبوں پر جاری کر دیا، ابھی بھی تم سمجھتے ہو
کہ تمہیں بہترین سے نہیں نوازا گیا؟ ابھی بھی کہتے ہو چاہت ادھوری رہ گئی۔ جن کے دل بدل دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے مطابق ڈھال دیے جائیں، اسے اور کیا چاہیے؟ کبھی وقت ملے تو سوچنا، کیا واقعی وہ چاہیے جس کی وجہ سے اللہ سے جڑے، یا اللہ کافی ہے؟ جب کبھی آپ زندگی سے تنگ ہو جائیں تو یہ باتیں یاد رکھنا۔ جب خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کبھی لگے تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھینکوانے والوں کا ساتھ دیا۔ اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے نا، تو ایک بار اماں عائشہ کو ضرور یاد کرنا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا، جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ کتنی حیرت والی بات ہے کہ قرآن میں ایک بھی نا امیدی کی کہانی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سالوں رو رو کر بینائی کھو بیٹھے، لیکن آخرکار ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ بینائی بھی مل گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی وجہ سے سخت اذیت سے گزرے، لیکن آخرکار اللہ پاک نے انہیں شفا دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اصحاب کہف کو غار میں کئی سو سالوں تک سلامت رکھا، اور بھی بہت سی، لیکن فہرست بہت لمبی ہے۔ اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستہ بناتا ہے، اور پتہ ہے یقین کرنے والوں کے راستے کیسے ہیں، کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کے سامنے بکھر رہی ہو، وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا، اور پھر اللہ پاک تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ ملنے کی توقع نہ تھی۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ جب دنیا کے ہنگاموں سے دل بیزار ہو جائے اور ہم اپنے اندر کھو جائیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ملتا ہے۔ یہ اشارہ ہمیں اپنی روح کی گہرائیوں میں جھانکنے کا پیغام دیتا ہے۔ دنیا کے ہر رنگ میں ہمیں اللہ کا عکس نظر آتا ہے،
کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی نظر آتی ہے۔ ہماری روح بھی اللہ سے دور ہونے پر غمگین ہوتی ہے۔ جیسے پہاڑوں کو پار کرنے کے لیے کبھی آسان اور کبھی بے حد دشوار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آسان راستہ بہت کم وقت کے لیے آتا ہے اور مشکل راستہ بے حد طویل۔ کبھی دل چاہتا ہے تھک کر بیٹھ جاؤ اور سفر کرنے کا ارادہ ترک کر دو، لیکن ہم رک نہیں سکتے، کیونکہ ان دشوار راستوں پر چلنے کے بعد ایک خوبصورت منظر ہمارا منتظر ہوتا ہے، جسے دیکھ کے ہم اس راستے کی سب مشکلات بھول جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی میں آسانیاں اور مشکلات آتی ہیں۔ ان مشکلات سے ہم بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ زندگی مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، چاہے ہمیں کتنی ہی مشکلات سے گزرنا پڑے۔ جب ہم ان مشکلات میں صبر کرتے ہو اور اپنے رب کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو جانتے ہو ہمیں بدلے میں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ہمارا رب مل جاتا ہے، اور یقین جانو اس سے خوبصورت تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ زندگی آسان کرنا چاہتے ہو تو سنو، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ بس جو بھی کرنا ہے وہ سب صرف اللہ کے لیے کرو، اس کی محبت کے لیے، اس کی قربت کے لیے کرو۔ جب تم ایسا کرنے لگ جاؤ گے نا، تو یہ جو زندگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، پھر تمہیں لوگوں کے رویوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تمہارے سامنے ایک بڑا مقصد ہوگا۔ رب العزت کی محبت صرف آپ کا نصیب ہوگی، پھر دنیا کی تمام چاہتیں عام سی لگیں گی، اور وہ خاص محبت کا حصول آپ کی زندگی کو عبادت میں بدل دے گا۔ اللہ اس دنیا میں ہمیں دو طرح کے حالات سے آزماتا ہے، اچھے حالات اور برے حالات۔ جو لوگ اچھے حالات میں شکر کرتے ہیں اور برے حالات میں صبر کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے اور انہیں مقام ابدیت عطا کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ ان دونوں حالات میں بے صبری اور ناشکری کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا سے محروم رہتے ہیں۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو درد کا تجربہ نہیں رکھتا، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا؟ اس لیے اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہو۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں آپ ہو وہاں سب آپ کو پیار کریں، جہاں سے آپ چلے جاؤ تو وہاں سب یاد کریں، اور جہاں آپ پہنچنے والے ہوں وہاں سب آپ کا انتظار کریں۔ دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر، محبتیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہو، جنہوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہو، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد بھی شرمندہ نہ ہوں۔ لیکن معاف کرنا ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ ہم دوسروں کو معاف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ معافی کے لائق ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دل کے لیے سکون چاہیے ہوتا ہے۔ معافی وہ عمل ہے جو ہمارے دلوں کو بوجھ سے آزاد کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کوشش کرنے والے کو انکار نہیں کیا جاتا، صبر کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیا جاتا۔ دیکھیں آسمان اور اس کی بلندیاں کی فتح کے سب دروازے کھلے ہیں۔ زندگی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اس معجزے کو ہر سانس جئیں، اپنی نا امیدیوں کو نئی روشنیاں دیں،
اور اس حقیقت پر یقین رکھیں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے اور ہر انسان کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خدا انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو، اللہ تمہاری مانگی ہر دعا پر کن کہے گا۔ وہ رب آزماتا ہے تاکہ تمہیں سن سکے، تم اسے پکارو اور وہ تمہارے لیے معجزے کرے۔ اللہ ساتھ ہے تمہارے، مگر تم انسان ہو، تھکنا رکنا رونا یہ سب تم کرو گے، مگر اللہ کا ساتھ تمہیں راستے میں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ تم رک جاؤ گے تو وہ تمہیں چلنے کی ہمت دے گا، تمہیں صبر اور حوصلہ دے گا۔ اللہ کی رضا کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ناممکن وہ رہنے نہیں دیتا کچھ۔ وہ مشکلوں کے حل مشکلات کے ساتھ ہی دے دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس صبر کے سفر میں تھک جاؤ گے مگر شکست نہیں کھاؤ گے، اور اختتام بہت دلکش ہوگا۔ اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھی دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ اللہ کی محبت کتنی نرالی ہے، جب ہزاروں مشکلوں میں وہ رب العالمین ہمارے دل کو سکون دیتا ہے، ہمیں زمانے کے سامنے رسوا نہیں کرتا، اپنے پاس بلا کر سنتا بھی ہے اور پیار بھی دیتا ہے۔ پھر تب دل کرتا ہے کہ اس کے سامنے خوب رو لیں، کیونکہ دل کو یقین ہوتا ہے کہ وہ سب سمجھتا ہے، سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ بے شک میرا اللہ سب کچھ سننے والا ہے۔ وہ جذبات سب سے معتبر ہوتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھ کر جی بھر کر روتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے سسکیاں لیتے رہتے ہیں، نہ کوئی اشارہ نہ منہ سے کوئی حرف ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں، اور تب ہم جان جاتے ہیں کہ ہم زندگی کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوب جائیں، مگر اللہ کی محبت ہمارے لیے کبھی کم نہیں ہوتی۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اس اللہ کی قربت بہت قیمتی ہے۔ اور ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔
تمہارا یقین اور صبر ہی تمہارا مقدر ہے۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگے، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچوں کے گرداب کو جھٹک دو اور اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو اس ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پہ بھروسہ کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ذاکر رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، اور چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا یہ سب پڑھ کر، اور اللہ چنتا ہی انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے بھلا؟ تمہارے لیے بھی معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو۔ اللہ کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا، ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، اللہ انجان نہیں ہے تمہاری سستیوں سے، بس تھوڑا صبر اور پھر تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کس وقت ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پر کہ وہ تمہیں ہو بہو ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا، وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دیں جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تکلیف کا موسم سدا رہنے نہیں دیتا، یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ اللہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا سے بہترین وقت پر کرتا ہے۔ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے، وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے تمہیں لوٹا دیتا ہے، زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ جو شخص صبر کو اپنا زیور بنا لیتا ہے
وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ زندگی ایک سفر ہے جہاں ہر دکھ تمہیں اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی بند نہ کرو، کیونکہ وہ وہی رب ہے جو بندے کے دل کی خاموش خواہش بھی جانتا ہے۔ جو تمہارے دل کو سکون دیتا ہے، سمجھ لو وہی اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ کبھی کبھی تمہارے زخم تمہارے رب سے ملاقات کی سب سے بڑی وجہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس بندے کو بھی نہیں چھوڑتی جو خود کو گناہگار سمجھ کر دور بھاگتا ہے۔ یاد رکھو، جو تمہیں چھوڑ گیا وہ تمہارے نصیب کا نہیں تھا، اور جو تمہارے نصیب کا ہے وہ تم سے کبھی دور نہیں جائے گا۔ ویورز، اگر آپ کو یہ پیغام دل کو سکون دینے والا لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔